أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. اے ایمان والو، مسلمانوں کو اسلام میں رہنے کے بعد اسلام کی حفاظت کے لیے بار بار کلام پاک میں ان کے روز مرہ کے کئی ایک عادتوں کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلاتے چلتے ہیں کہ کہیں ان کے زندگی کے طور طریقے ایمان اور ایمان کے تقاضوں کی تعمیل و تکمیل میں خرابی پیدا کرنے نہ پائیں، اس لیے کہ مسلمان بھی اس دنیا کا حصہ ہے۔ بہت سارے وہ انسان جو دین سے غافل ہیں، دین سے نفرت رکھتے ہیں، دین سے بیزار ہیں یا دین کے مخالف ہیں، ان کے درمیان میں اس کا اٹھنا بیٹھنا، زندگی گزارنا، یہ سارے کے سارے مشغولیتیں ہیں۔ سب سے پہلے آیت کا ترجمہ، پھر اس کے بعد اس کا مطلب مفہوم اور جلدی سمجھ میں آ سکے گا۔ ترجمہ ہے: اے ایمان والو، خطاب مسلمانوں سے، تم ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کو، چاہے وہ یہودی ہوں یا نصرانی ہوں یا کافر ہوں یا مشرک ہوں، یعنی مسلمان نہ ہوں، ترجمے میں الفاظ سے ایسے یہود و نصارہ، یہ بات پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ قطع تعلقی، بے تعلق اور دوری اختیار کرنا ایک خاص پہلو کے تحت ہے، دینی نقطہ نظر سے ہے۔ دنیاوی کاروبار، معاملات، لین دین، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، ان تمام کی تمام چیزوں میں بحیثیت انسان کے مسلمان کو کسی سے دور رہنے کے ایسے احکام نہیں ہیں۔ یہ دنیا کے تقاضے، دنیا کی زندگی کی تعمیل و تکمیل کا حصہ ہیں۔ اس سلسلے میں وضاحت ان آیتوں سے جڑی ہوئی گزری ہوئی آیتوں میں گزر چکی، لیکن دینی اعتبار سے نقصان پہنچانے والی باتیں، اس قسم کا دوستانہ اور تعلق نہ پیدا کرو۔ ان کی پہچان اور شناخت کے طریقے بھی بتا دیے گئے تھے۔ یہاں پر مزید ایک اور انداز سے پہلو کی وضاحت ہے۔ یہ پہلو، یہ سورہ مائدہ ہے، سورہ نمبر 5۔ اس سے پہلے سورہ نساء گزرا جو سورہ نمبر 4 میں بھی یہ حکم آیا ہے، ایک الگ انداز سے، مطلب یہی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ نمبر 6 آئے گا، سورہ انعام، اس میں بھی اس کا ذکر ہے، لیکن دوسرے طریقے سے، مقصد مطلب وہی ہے۔ تم ہرگز گہرا پکا دوست نہ بناؤ ان لوگوں کو جو تمہارے دین کو مذاق اور تماشا بناتے ہیں، دین کی باتوں کا تماشا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، دینی اعمال کے بجا لانے کے اوپر ان چیزوں کو دیکھ کر مذاق اور تماشا بناتے ہیں، ہجو کرتے ہیں۔
اور دین کے اس معاملات کے بارے میں عیب لگاتے ہیں، برا قرار دیا کرتے ہیں، ایسے صفت یعنی عادت رکھنے والے انسانوں کو تم دوست ہرگز نہ بناؤ۔ یہ لوگ یہودی بھی ہو سکتے ہیں، ہوئے ہیں بھی، نصرانی بھی ہو سکتے ہیں، رہے ہیں بھی، کفار غیر مسلم قومیں بھی ہو سکتے ہیں، رہے ہیں، ہو سکتے ہیں، ہوں گے بھی۔ اس سلسلے میں یہ ارشاد باری تعالیٰ تمہارے لیے تاکید ہے، اس جیسے زندگی کے برتاؤ میں اللہ کا خوف رکھو۔ مسلمان کو حکم ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ کے اس حکم کو حکم سمجھو۔ ان کنتم مومنین، اگر واقعی تم مسلمان ہو، مومن ہو، تو اس کا لحاظ رکھنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اسی مفہوم کو اس سے پہلے گزرے سورہ میں، سورہ نساء میں کوئی آیت نمبر 139 میں ذکر ہے، اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا ویستہزأ بہا فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ۔ اگر کسی مجلس میں تمہارا بیٹھنا ہو گیا، تم شریک ہو گئے، ترجمے سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جس میں مسلمان بھی غیر مسلمان ہیں، غیر قوم میں ہیں، ایسی مجلس میں تمہاری بیٹھک ہوگی، تم موجود ہو، چاہے وہ مجلس چند افراد کی ہو، کئی افراد کی ہو، یا شکل جلسے کی ہوتی کیوں نہ ہو۔ اذا سمعتم آیات اللہ، یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ اگر تم نے سن لیا اللہ تعالیٰ کے آیات کو، اللہ کے احکام کو، قرآن کے مسائل کو، قرآن کی باتوں کو، یعنی دین اور دین سے متعلق چیزوں کو، یکفر بہا، اس کا انکار کر رہے ہیں، ہم اس کو مانتے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ غلط ہے کہہ رہے ہیں، کہہ رہی ہے بھی دنیا بھی، وہ استہزاء بہا، اس کا ذکر کر کے مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ سلمان رشدی کیا کہا تھا؟ دین اسلام میں طہارت کو، دین اسلام کے احکام میں سب سے بڑا اور اہمیت والا درجہ اس کو دیا گیا ہے۔ طہارت کی تفصیل قرآن پیش کرتا ہے، احادیث سے نبویہ کے ذریعے سے طہارت کے باریک باریک مسائل کو پیش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ساتھ ایک مقام سے گزر ہوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو آپ نے فرمایا ہے کہ دیکھو یہ دو قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، تھی مسلمانوں کی، اسلامی عقیدے کے لحاظ سے غیر مسلم کے لیے عذاب ہے، خبر کا، آخرت کا، ان پہ عذاب ہو رہا ہے۔ یہ فرمایا کوئی خاص اور بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہے، کوئی خاص اور بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہے، وجہ عذاب کی کیفیت بتائی، جس میں سے ایک کے بارے میں، وہ واقعہ پورا بڑا طویل تفصیل ہے، اس کا ذکر کرنا مقصد نہیں ہے۔ یہ صرف طہارت والے مسئلے میں پوری طرح احتیاط نہیں برتتا تھا، بڑی آسانی کے ساتھ، جس کو تن آسانی کہتے ہیں، ٹیک ایزی کہتے ہیں، جیسا انگریزی والا جملہ، رسمی تکمیل یوں کر لیا، تو اس میں طہارت والے مسائل میں بے احتیاطی برتا کرتا تھا۔
بس اس کی وجہ سے عذاب ہوا۔ اس نے بھی یہ کہا تھا، یہ بھی کوئی یہ ہے طہارت کے مسائل، طہارت اس قسم سے ہونی چاہیے، وہ ہونی چاہیے، اسی قسم کی گفتگو سے وہ مذاق اڑایا تھا، جس کو آج گستاخی کا نام دے کر، چونکہ قرآن کے حکم سے متعلق مسلمانوں کے اور مسلمانوں کی طرز زندگی جو ایمان سے جڑی ہوئی ہے، اس کا ٹھٹا مذاق اڑایا ہے۔ یہ سارے کے سارے اہل کتاب اس کو پسند کیے، جو پناہ بھی دیے ہوئے ہیں۔ یعنی عام آدمی سوچے ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے ہے، جو آیت گزر چکی ہے وہاں پر تفصیل بھی جو سورہ نساء کی بھی پڑھی گئی، اگر سن لیے ایسا لوگ ایسا کر رہے ہیں، انکار کرتے ہیں، خلاف کہتے ہیں، اس کا ذکر کر کے مذاق اڑاتے ہیں، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تم ان کے ساتھ مت بیٹھو، فوراً اڑ جاؤ۔ پھر مجلس میں آ کر بیٹھ سکتے ہو تم، مگر یہ ٹاپک ختم ہو جانا، اسلام سے متعلق، اسلامی احکام سے، طریقوں سے متعلق مذاق اڑایا جانے والا معاملہ ختم ہو گیا۔ اگر تم نے دنیا داری کو ملحوظ رکھ کر، مروت کو ملحوظ رکھ کر، یا کوئی اور پہلو اگر تم نہیں اٹھو گے، اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلَهُمْ، تو تم بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہو، جبکہ تم نہیں کر رہے مذاق، جبکہ تم پسند نہیں کر رہے، پھر اٹھنا کیوں پسند نہیں کر رہے؟ ان کا لحاظ رکھ رہے ہیں۔ رکھنا کس کا تھا؟ ایمان کا، اللہ کا، اللہ کے حکم کا، ترجیح تم نے اس کو دیا۔ پھر ان کلمات کے ساتھ اللہ نے فیصلہ بھی سنایا ان کے بارے میں، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، وہ اسی آیت کا تکملہ ہے۔ ایسے حضرات کو، یعنی ایسے مسلمانوں کو جماعت سے نہیں اٹھیں گے تو یہ منافق ہیں، ان کو بھی، کافروں کو، دونوں کو ایک ساتھ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی چیز کو اس کے بعد والے سورے میں آیت نمبر 68 میں بات آئے گی، اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فأعرض عنہم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ۔ اگر تم کو ایسی صورتحال پیش آ گئی، ایسے مجلس میں ٹاپک یہ چھیڑ دیا انہوں نے، اس مسئلے کے بارے میں بحث شروع ہوگی، فلاں فلاں ہو گئی، دین اسلام، اس کے احکام، مسلمانوں کے طور طریقے، فلاں فلاں کے بارے میں حجو کرنے کا، مذاق اڑانے کا، یا اس کا انکار کرنے کا، یا اس کی مخالفت کرنے والا پہلو آ گیا، تو تم اعراض کرو، وہاں سے ہٹ جاؤ۔ اور کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکر، فلا تقعد بعد الذکر۔ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تھا، بیٹھے ہوئے سن بھی رہے ہیں، یعنی یاد نہیں آیا مسئلہ، جو ہی دماغ میں آ گیا یاد، فوراً اسی وقت اٹھ جاؤ۔ یہاں پر اسی مسئلے کو جو کچھ ایک اعتبار سے گزر چکا، پھر آئے گا، پھر یہاں پر واضح طور پر یہ کام جو دین کے چیزوں کا مذاق اڑانے والے، برا کہنے والے، اس کے طریقے کو ناپسندیدگی کا اظہار کرنے والوں کو تم گہرا پکا دوست نہ بناؤ۔ اس میں ہر ایک کو دوست نہ بناؤ، یہ کہاں سے نکلا؟ اس میں جو نمایاں رول ادا کرتے ہیں کھلم کھلا، اس میں وہ بھی آ جائے گا۔ اسلام کی روح جن کے اندر نہیں ہے، مسلم معاشرے میں رہ کر مسلمانوں کے ساتھ اس قسم کی حرکت کرتے ہیں، تو بھی تم آگے بڑھو، سمجھاؤ، نہیں سمجھ سکتے تم وہاں سے اپنے آپ کو بے تعلق کر لو، ہٹ جاؤ۔ نتائج اس کے بعد کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جس فکر کی، جس نظرے کی جو مجلس ہوگی، اس کا اثر کم یا زیادہ کچھ نہ کچھ آپ کے اوپر بھی ہوگا۔
شیطانی وسوسے میں بعض شکلیں آپ کو متاثر کرنے والی بھی ہو جائیں گی. لہٰذا اللہ کا خوف و رعب اگر واقعی مومن ہے، ایک نمونہ بھی پیش کرتے ہیں چھوٹا سا. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو، یعنی نماز کے لیے اذان جب ہوتی ہے، یہ تمہاری اذان ان اقوام کو اچھی نہیں لگتی. یہ نہیں لگنا، یہ ان کا مذاق اڑانا ہے. معنی اور مطلب پہ ذرا بھی غور کرنے پر اس کے اندر معنی مفہوم انتہائی دل نواز، دل کی گہرائیوں کو مسرت کے ساتھ چھونے والی چیزیں، بندے کو اللہ کے خالق کی یاد دلانے والی باتیں، اس سے نفرت اور ان کے باجوں سے ان کو محبت، یہود و نصارہ کے گھنٹوں سے ان کو محبت اور اس سے نفرت. انسان کو حقیقی محبت والی چیز سے نفرت پیدا کرنے والی چیزوں سے محبت. جب تم اذان دیتے ہو نماز کے لیے، اتخذوها، یہ اس اذان کو یہ لوگ ہزوا و لعبا، مذاق اور تماشا بنا دیتے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا، یہ ہوتا رہے گا، ہو رہا ہے، محسوس بھی ہے. ابھی اس ہنگامے کے بعد میرے کانوں تک جو خبر پہنچی، ایک آنے والے نے سنایا بنگلور سے آ کر، کئی ایسے علاقوں میں بنگلور کے اندر اسی شور شرابے کی وجہ سے فجر کی اذان کو اسپیکر میں دینا بند کر دیا گیا، وغیرہ وغیرہ. پچھلی تاریخ بھی بتاتی ہے. جب انگریز بھی اس پہ تھے، اس وقت بھی سے مسائل پیدا ہوتے تھے. یہ مسئلہ انگریزوں کے بھی ہاتھ میں بھی گیا، سرزمین ہند کے پر وغیرہ وغیرہ، وہ تفصیلات پیش کرنا نہیں ہے. تو تم جب اذان دیتے ہو، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری نیندیں خراب ہوتی ہیں آپ کی اذان سے، ہمیں فلاں فلاں ہوتا ہے، فلاں فلاں ہوتا ہے. یعنی ان کے ناچ گانے سے، باجوں سے فلاں آپ کو کچھ ہوتا ہے تو آپ کچھ نہیں کرنا، وہ ان کو اچھا لگتا ہے. کہلانے والے مسلمان صرف 10 منٹ کے لیے سنت کی تکمیل کا مظاہرہ کرنے کے لیے خطبہ نکاح پڑھنے کے لیے بلاتے ہیں. کثرت کے ساتھ رہنے والی مسلم آبادی والے حلقوں میں بھی رہتا ہوں، شب و روز مشاہدہ ہے. شادی کی محفل ختم ہونے کے بعد رات کے 2 بجے سے فجر کے وقت تک گھروں کو واپس ہوتے ہیں، باہر آتے ہیں. کبھی دور دور تک ان کو خیال نہیں آتا، ایسا لگتا ہے کہ ان کے سوا کوئی انسان ہے ہی نہیں. پرسکون رات میں انتہائی زور سے مقابلے کے طور پر ایک سے ایک بڑی آواز والے پورے گانے اور ناچ اور باجوں کے ساتھ خود مسلم گزرتے مسلم محلوں سے. تو گیا عملی طور پر مظاہرے میں یہ، لیکن ذریعے کے لیے نکاح کی سنت کی تکمیل میں صرف الفاظ پڑھ لیے جائیں، اس کا مطلب بھی سمجھ میں آنا نہیں لگتا. 2 مرتبہ بارکس کے اندر شادی کی مجلس میں شریک ہونے کا موقع ملا. وقت پر تو نکاح ہوا نہیں، کیونکہ ناچ گانے سے آنا تھا ان کو. آخر میں پکڑ کر مجھے نکاح کے لیے خطبہ دینے کے لیے کھینچ کر بلائے. گچا گچ پورا شادی خانہ بھرا ہوا ہے،
صرف میں ایک ہی جملہ پورا بھی نہیں کہا، الحمدللہ، آگے ابھی بات نہیں بڑھی. پوری مجلس اٹھ کر کھانے کے دسترخوان پہ گھس گئی. صرف دولہا تھا، دولہے کا باپ تھا، 2 گواہ موجود تھے اور میں تھا. سینکڑوں افراد تھے، پورے کے پورے اٹھ کر غائب ہو گئے. میں دریافت کیا، قریب قریب یہاں کا طریقہ ایسے چل رہا ہے. پھر چند دنوں کے بعد موقع ملا، پھر اس میں جب بھی یہ کیفیت دکھی. اس کی بھی تکمیل کرنا نہیں چاہتے تو اس کے مطلب کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے، ظاہری اغراض کے اوپر. تو ان جیسی چیزوں کے اندر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کنتم مومن، اگر واقعی ایمان سے تمہارا تعلق ہے، یہ قابل اصلاح والی چیز ہے. اگر جب اور ان لوگوں کے جو غیر اسلامی والے لوگ ہیں، تو جب تم اذان دیتے ہو، مکے کے اندر بھی یہودی مذاق اڑانے لگے، اس لیے کہ سابقہ شریعتوں میں یہ اذان کا طریقہ ایسا نہیں تھا. نماز کے طریقے خود الگ تھے. یہودیوں کو نمازیں 1 نہیں 50 نمازیں، رکوع نام کی چیز ان کے پاس ہے نہیں. سجدے والی چیز پوری طرح اوندھے لمبا زمین پہ پڑ جانا، رکوع نام کی چیز ہے بھی نہیں، اور نماز نام کی چیز ہے نہیں. ابھی اذان کے اوپر کہنے لگے یہ ایک نیا دن نکالا، انہوں نے ایک نیا طریقہ نکالا. نماز کے ادا کیے جانے والے طریقوں کے اوپر مذاق اڑانے لگے. مدینے میں ایک یہودی تھا، جب حی علی الصلاۃ جب کی آواز آئی، کیونکہ اسلام مخالف تھا، اس نے کیا کہا، حریق الکاذب، حی علی الفلاح. انسان کو کامیاب و کامرانی دلانے والا طریقہ، اس کی طرف اے مسلمان، اے انسان تو آگے بڑھ. کہنے لگا جھوٹا کہیں کا جل کر خاک ہو جائے، مر جائے. حریق الکاذب، اس کا ترجمہ یہ ہے. عجیب اتفاق بھی ہوا، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند دنوں کے بعد اس کے گھر کو آگ لگ گئی. وہ تو آج بھی لگتے ہیں کہ بعض وجوہات فلاں سے. وہ زمانے کے لحاظ سے اس لیے کتابوں میں احکام بھی قلم بند ہیں. چراغ روشن رکھ کر سویا نہ کرو، آپ سے غفلت نہیں. کبھی چوہا دوڑتے ہوئے، بلی بھاگتے ہوئے، یا کسی چیز کی وجہ سے چراغ آگ لگ سکتی ہے، گھر جل سکتا ہے، لوگ جل سکتے ہیں. آج کے جلنے کی نوعیت الگ ہے. پرانا کنیکشن، وقتاً فوقتاً آپ نے اس پہ نگہداشت نہیں کی، شارٹ سرکٹ ہوا، فلاں ہوا، 20 واقعات ہوتے ہیں. بہرحال اس کے لیے ہوا، اور وہ پوری طرح جل کر اس میں مر گیا، راکھ بن گیا. اس وقت تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت تو کھلم کھلا سیاہ سباق، آگے پیچھے سے پس منظر سے یہ عذاب خداوندی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں معجز نبوی اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھا. مابقی شکلیں جو بھی ہوتا آپ کو سبب کے ذریعے سے، سبب کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات مسبب ہے. مومن کا ایمان ان پہلوؤں پر سوچنا ہے. اذان سے متعلق 2-4 نہیں، 50-100 صفحات سے زیادہ مذہبی اسلامی اعتبار سے اس کے پر بحث ہے، جس کو ہم ایک آسان والا مسئلہ لیتے ہیں اذان کے لیے. دین کا ایک گہرا تعلق ہے، اگرچہ کہ اذان ہمارے پاس احناف کے پاس سنت مؤکدہ ہے سنت. 2 منٹ پہلے بھی اذان پکاری گئی تو لوٹانا واجب ہے.
وقت کے داخل ہونے کے بعد اذان دینا ہے۔ سب سے پہلے یہ بتاتی ہے اذان کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ پھر اذان یہ بتاتی ہے اے سننے والے، نماز پڑھنا تجھ پر واجب ہے۔ پھر یہ بتاتی ہے اذان نماز پڑھنا تو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، دیکھ تجھ کو۔ پھر یہ بتاتی ہے اذان تو کلمہ توحید کا اقرار کیا ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی بار بار تجدید کراتی ہے۔ تیری زندگی کا ہر پہلو دعوت اسلام کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان یقین رکھ کر بتائے ہوئے طریقے کے پر چلنا ہے۔ اس لیے ایک سے زائد اذان دینے والے ہوں تو یہ بھی احکام دین اسلام میں ہیں۔ اذان کے اندر خوش لہن کے ساتھ جو اذان دے سکتا ہے اس کو ترجیح دو، کیونکہ صرف مسلمان کے لیے اذان نہیں ہے، راست طور پر مسلمان اپنی دینی حکم کے مطابق تکمیل کر رہا ہے، بالواسطہ غیر مسلمان غیر اسلامی قوم کو بھی ایک اسلامی دین کی شناخت اور پہچان کا اعلان کرنا ہے۔ اگر اس میں خرابی ہے تو پھر اس کو نفرت پیدا ہوگی۔ ایسے نفرت کے بیسوں واقعات ہوئے ہیں جو غلط طریقے سے اذان دینے کے اوپر جو سمجھنے والے معنی مطلب کو اس میں ہوئی ہے، اس کو منع کرنا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز میں عورتوں کی مردوں کی سب کے بیچ میں ٹھہرے، آپ صفیں درست فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا کہ جب اذان ہو تو اے عورتوں تم اذان کے کلمات کا جواب دو، تم جواب دو گے تو تمہارے لیے 1000 درجہ ثواب ہے، تمام کے لیے 170 فلاں 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 فلاں۔ اس روایت کے مطابق اس میں بہت زیادہ ثواب کا ذکر آتا ہے۔ حضرت ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ فوراً آگے بڑھ کے فرمائے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت تم غور سے سنو، مجھے مسجد میں جا کے نماز پڑھنا ہے، ہم جواب دینا ہے، جس کو جانا نہیں ہے انہیں جواب نہیں دینا، یہ کہاں سے نکلا؟ اذان کا جواب گھر کی عورتیں تمام کے لیے دینے کا حکم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو رہی عورتوں کے لیے، چونکہ آپ نے آئی عورتوں کی جماعت بلکہ فرمایا، تو پھر مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو لکم ضعفان ہی فرمایا، تم کو اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ ضعف کیا آتے ہیں؟ ڈبل، دوہرا۔ ہم آنا کے پاس سنت موقدہ ہے، بعض علماء کے پاس مستحب ہے، یعنی جواب دینا ہے، نہ کا کہیں نہیں۔ تو بعض کے پاس تو واجب ہے، نہ دینا گناہ، بعض کے پاس تو اذان دینا فرض کفایہ میں بھی رکھ دیا۔ ہم احناف کے پاس سنت مؤکدہ ہے، اذان دینا جواب ضروری ہے۔ الغرض جب یہ اذان دی جاتی ہے تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اتخذوها ہزوا ولعبا۔ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اذان دینے کو اسلام کہتے ہیں، ایسی تعریف ہوں گی نہیں۔ یہ سارے اسلام کی شناخت کو باقی رکھنے والی چیز اذان کا تعلق ہے، اس لیے اس کا مقام مرتبہ بڑا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شعار، جس کی جماعت ہے شعائر، شعائر الدین، شعائر الاسلام۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا عظموا حرمات اللہ، ایک جگہ فرمایا، پھر فرمایا عظموا شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ اس کا بڑا اہتمام کرنا،
یہ وہ چیزیں جو دین کی شناخت، دین کے ساتھ امتیاز باقی رکھنے والی چیزیں ہیں، اور یہی چیزیں تمہارے قلوب کے اندر ایمانی محبت کو اور پختہ کرتے چلتی ہیں۔ پختہ کرتے چلتی ہیں۔ ابھی کل کی بات ایک اہل اللہ کا واقعہ پڑھ رہا تھا، یہ ہر ایک کے لیے ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اہتمام کہاں تک کرتے ہیں لوگ؟ چھوٹی چیزوں میں اہتمام۔ اللہ تعالیٰ، اس سے حدیث شریف میں ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے سارے عملوں میں سے پورے عملوں کے بیچ میں کسی ایک عمل کے ساتھ اپنی رضامندی، خوشنودی کو پوشیدہ رکھا ہے۔ آپ کی زندگی کے سارے عمل میں یہی چیز جو اللہ کو راضی کرنے والی آپ نہیں کہہ سکتے۔ آپ کے کس عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، یہ خفیہ رکھیں اللہ تعالیٰ۔ ابن سعدون رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پڑھ رہا تھا، جب ان کا انتقال ہو گیا، جنازہ لے جانے لگے، جنازہ گزر رہا تھا، راستے میں ایک مسجد میں نماز کا وقت تھے، اذان شروع ہوئی، اچانک جنازہ بھاری ہو گیا، 4 آدمی بھی سنبھالنا دشوار ہوا، کچھ دیر کے لیے رکھ دیا گیا، سارے لوگ رکے، اذان ختم ہوئی، پھر ہاتھ لگائے تو ہلکا پھلکا ہو گیا جنازہ۔ اب سارے لوگوں کے لیے تعجب کا باعث تھا، تحقیق کیے، انہوں نے اپنی پوری زندگی میں جو ہی اذان ہو جاتی تو دونوں پیروں پر کھڑے ہو جاتے، قبلہ رخ ہو کر اذان کے ختم ہونے تک۔ شریعت میں یہ حکم ہے، ہم تو نہیں کہتے اور نہ کو بتاتے۔ اذان کا جواب دینے کا حکم ہے آپ کو، اذان کے ختم پر دعا کرنے کا حکم ہے، بعض میں دعا کے ساتھ درود بھی پڑھنے کا ذکر ہے۔ ایسا عمل کو یہ کھڑے ہوا کرتے تھے، اتفاق ہوا جنازے کو روک دیا گیا۔ اب دوسرے مسائل وغیرہ سے بھی شہر میں کبھی کبھی یہ شکل نظر آتی ہے، کہیں کہیں دیکھا ہوں میں، جاتے ہیں سواری پہ اذان ہو رہی تو سواری روک کر بازو ٹھہرتے، بعض کو دیکھا ہوں، زیادہ کو نہیں، بعض کو دیکھا ہوں کہیں۔ زندگی میں ایک سے زائد مرتبہ ایک معمر شخصیت کو بھی دیکھا ہوں، سال کے 12 مہینے بھی، موسم چاہے سردی کا ہی ہو، گہری نیند بھی ہو، اللہ اکبر کہتے جھٹ سے جیسا کوئی کھٹکے سے اچھال دیا ہو، نیند میں سے فوراً اٹھ کے بیٹھ جایا کرتے تھے پورے اذان ہونے تک۔ پوری زندگی بھر عمل کو دیکھا۔ یعنی یہ عمل میں میرے والد کو دیکھا، یہ ہمیشہ کیا کرتے تھے، گہری نیند سے بھی اٹھ کے فوراً بیٹھ جاتے، خاموش اذان کا جواب دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ رضامندی کس عمل میں رکھے ہیں اللہ جانے، یہ کرنا، جبکہ یہ چیز سنت کے درجے میں کہہ کر تاکید اس قسم کی ہو رہی، مسائل بھی سے ہیں اس کے اندر۔ تو یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ بات سمجھنے کی ہے، یہ لوگ نہ سمجھ رہے ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ نہ سمجھ لوگ ہیں، سمجھنے کی چیز نہیں سمجھ رہے۔ یہ مخالفت نا سمجھے کی بنیاد پر ہے، اور جتنے جھگڑے اختلاف تھے نا سمجھے کی بنیاد پر ہے۔ جس دن سمجھ درست، مسئلہ حل۔ صرف نیک صالح اللہ والوں کے پاس زبان میں تنقید، تبصرہ، انہیں برا انہیں برا، اور انسان میں برایاں ہیں، چاہے کوئی ایک انسان تو بتائے، دعویٰ کرے میرے پاس کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن دوسرے کی خرابی کو دیکھ کر اچھالنا بڑا اچھا لگتا ہے ہمارے کو، یہ منع کیا گیا۔ تو یہ لوگ ناسمجھ لوگ ہیں، لہذا یہ نہ سمجھے والوں کا ساتھ تم کیوں دیتے ہو؟ ان کو گہرا پکا دوست نہ بناؤ۔
ارے ہر انسان سے دور ہو جاؤ، یہ کہاں سے ہے؟ یہ تفسیر بھی ایک مرحلے میں گزر چکی ہے، بات لمبی ہوتے چلتی بتائے تو حدیث شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فخلقت ہؤلاء للجنہ لا ابالی فخلقت ہؤلاء للنار لا ابالی۔ اللہ نے سارے انسانوں کے ارواح کو پیدا کیا، پہلے مرحلے میں فرمایا ان کو میں پیدا کیا ہوں، یہ جنتی ہیں، جنت میں جائیں گے، جنت میں جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ پھر ان کو پیدا کیا ہوں، یہ دوزخی ہیں، دوزخ میں جائیں گے، یہ دوزخ میں جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس کے بعد والی بات پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نیک کو، یہ بروں کو، تمام کو ملا دیا، وہی ملاپ سے دنیا چل رہی ہے۔ بروں میں رہ کر، برائی کو جان کر، برا سمجھ کر نیکی کی طرف آپ کا پلٹنا، یہ تو امتحان ہے، یہ تو آزمائش ہے۔ ایمان نام ہے آزمائش کا، آزمائشی مرحلے سے گزرنے کا نام ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ تمہاری سوچ یہ ہے۔ سورہ یونس میں آئے گا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا۔ اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا، اللہ کی مرضی ہوتی اس دنیا میں جتنے انسان پیدا کیے گئے، پیدا کیے جا رہے ہیں، ہر انسان صرف اور صرف نیک، صالح، مطیع، فرما بردار ہی ہوتا، کوئی ایک بھی نافرمان نہیں ہوتا، کوئی ایک بھی کافر نہیں ہوتا، پورے مسلمان ہی رہتے اگر اللہ کی مرضی ہوتی۔ لو سے جو بات آتی اس سے پہلے بات بتائی گئی، ایسا نہیں ہوں گا۔ ویسی مخلوق تو پہلے پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، فرشتوں کی، سب کے سب نیک 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 نیکش نیک، گناہ نام کی چیز نہیں، گناہ کی طرف نہ رغبت نہ میلان، وہ تو مخلوق بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، نیک اور گناہ گار، اچھے اور برے۔ ان آزمائش والے مرحلے سے گزر کر جو اچھائی کو اختیار کرتا ہے، درجے میں فرشتے سے آگے بڑھے گا۔ پورے واقعے معراج میں ایک ہی نمونہ پیش کرنا ہے۔ فرشتوں میں سب سے مقرب فرشتے 4، اس میں بھی بڑا درجہ جبریل امین علیہ السلام کو پورے سفر میں ابتدا سے سدرۃ المنتہا تک آپ کے ذریعے سے ہو رہا سفر، سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل امین کو روک دیتے ہیں، رف کے ذریعے سے آپ اکیلے تشریف لے جاتے ہیں۔ فرشتوں کی جہاں پہنچ نہیں ہے، اس فرشتوں کے آگے تک پہنچ انسان کی پہنچ کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ واقعے سے کئی اشارے دینا ہے، بتانا ہے، انسان کا مقام فرشتوں سے بھی آگے ہے، انسان انسانیت کی منزل کو سمجھ کر آگے بڑھے۔ جو نہیں سمجھا برائی کا کلرنا، یہ جانور، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہوگا یہ انسان۔ ان کی اس حرکت کو ذکر کر کر اب پھر ایک لاجیکلی منطقی ٹائپ سے ان مخالفوں سے خطاب کرتے آگے۔ ساری دنیا پیچھا کر رہی ہے، آخر کیوں بھائی؟ یہ سوال، یہ جواب اگلے آنے والی آیت سے، آخر کیوں؟ کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے ہم کو مارا جائے، ہم کو قتل کیا جائے، ہم سے نفرت کی جائے، دنیا کی زندگی ہمارے لیے تنگ کر دی جائے؟ دنیا کی پہلی تاریخ سے چلتا رہا ہے، چل رہا ہے، چلتا رہے گا، تو قصور کیا ہے؟ یہی نا، اللہ کو وحدہ لا شریک کے طریقے سے مانتے ہیں، جو طریقہ بتایا، اس کے ساتھ کوئی اور گناہ ہے تو بتاؤ۔ بحیثیت مذہبی مخالفت کی، وہاں باقی جتنے خرابیاں ہوں، جھگڑے فلاں یہ ہوئے، وہ ضمنی چیزیں، وہ دین سے اس کا تعلق نہیں۔ انہیں ایسا کیا، اس کو ایسا ہوا، انہیں ایسا ہوا، انہیں ایسا ہوا، اس کو پر یہ الزام، یہ چیزیں بات کی باتیں۔ بنیادی مخالفت عداوت کی وجہ کیا ہے؟
اس کا ذکر، اس کی تفصیلات آگے اگلے آنے والے آیات میں۔ سبحان اللہ۔